السلام علیکم دوستوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کے دل کو چھو جائے گی، آپ کو سمجھنے پر مجبور کر دے گی۔ اگر آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ماں نے اپنی آنکھ کیوں دی؟ کہانی آپ کو رلا دے گی۔ ایک بیٹے کی سنگین غلطی۔ میری ماں کی صرف ایک آنکھ تھی، مجھے اس سے نفرت تھی۔ وہ میرے لیے شرمندگی کا باعث تھی۔ میری ماں فلی مارکیٹ میں ایک چھوٹا سا دکان چلاتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں اور دیگر چیزیں جمع کر کے بیچتی تھی۔ جو بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ کچھ نہ کچھ کر لیتی، لیکن مجھے ہمیشہ اس پر شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن جب میں پرائمری اسکول میں تھا، کھیلوں کا دن تھا، میری ماں وہاں آئی۔ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اسے نفرت بھری نظر سے دیکھا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلے دن اسکول میں تمہاری ماں کی صرف ایک آنکھ میں نے دل میں دعا کی کہ کاش میری ماں دنیا سے غائب ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا، ماں تمہاری دوسری آنکھ کیوں نہیں ہے؟ تمہاری وجہ سے سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کاش تم مر جاتی۔ میری ماں خاموش رہی۔ میں نے سوچا شاید میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا، لیکن ساتھ ہی دل میں یہ احساس بھی تھا کہ میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے۔ سب نے میرا مذاق اڑایا۔ اس رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں چھپکے چھپکے رو رہی تھی، جیسے وہ مجھے جگانا نہ چاہتی ہو۔ میں نے بس ایک نظر ڈالی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ دل میں عجیب سا احساس تھا، لیکن پھر بھی میں اس سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں بڑا ہو کر کامیاب بنوں گا تاکہ میری ایک آنکھ والی ماں اور ہماری غربت مجھے مزید شرمندہ نہ کر سکے۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، سول چلا گیا اور سول یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میں نے شادی کر لی، اپنا گھر خریدا اور بچے بھی ہو گئے۔ اب میں خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی یاد بھی نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کون ہے؟ میں نے دروازہ کھولا تو وہ میری ماں تھی، وہی ایک آنکھ والی ماں۔ ایسا لگا جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ میری بیٹی خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی۔ میں غصے میں چیخا، تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ میری بیٹی کو کیوں ڈرا رہی ہو؟ فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ میری ماں نے دھیمے لہجے میں کہا، اوہ معاف کرنا، شاید میں غلط پتے پر آ گئی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ مجھے پہچان نہیں سکی۔ میں نے خود سے کہا کہ میں اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گا۔ کچھ عرصے بعد مجھے اسکول ری یونین کا دعوت نامہ ملا۔ میں نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا کہ میں بزنس ٹرپ پر جا رہا ہوں۔ ری یونین کے بعد صرف تجسس میں اپنے پرانے گھر گیا۔ وہاں میں نے اپنی ماں کو زمین پر گرا ہوا پایا۔ وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ میرے بیٹے، میرا خیال ہے کہ میری زندگی اب کافی ہو چکی ہے۔ میں اب سول نہیں آؤں گی، لیکن کیا یہ زیادہ بڑی خواہش ہوگی کہ کاش تم کبھی کبھی مجھے ملنے آ جاتے؟ میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب میں نے سنا کہ تم ری یونین کے لیے آ رہے ہو، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اسکول نہ جاؤں۔ مجھے معاف کر دو کہ میری صرف ایک آنکھ تھی اور میں تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنی، تمہارے لیے۔ جب تم بہت چھوٹے تھے، ایک حادثے میں تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ ماں ہونے کے ناطے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ تم ایک آنکھ کے ساتھ زندگی گزارو، اس لیے میں نے اپنی ایک آنکھ تمہیں دے دی۔ میں ہمیشہ تم پر فخر کرتی رہی کیونکہ تم میری جگہ اس دنیا کو مکمل آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی۔ تمہاری ہر ناراضگی کو میں نے اپنا پیار سمجھا۔ مجھے وہ وقت بہت یاد آتا ہے جب تم چھوٹے تھے اور میرے ساتھ رہتے تھے۔ میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ تم ہی میری دنیا ہو۔ میری دنیا بکھر گئی۔ جس ماں سے میں نے نفرت کی وہی صرف میرے لیے جیتی رہی۔
میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنی ان سنگین غلطیوں کا ازالہ کیسے کر سکتا ہوں۔ کبھی بھی کسی کی معذوری کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں۔ کبھی اپنے والدین کی بے عزتی نہ کریں، ان کی قربانیوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ وہ ہمیں زندگی دیتے ہیں، ہماری پرورش ہم سے بہتر حالات میں کرتے ہیں اور ہماری بھلائی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دیتے ہیں۔ والدین ہمیشہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں اور ہمارے سب سے بڑے حامی ہوتے ہیں۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن کم از کم ہم انہیں محبت، عزت اور وقت دے سکتے ہیں۔